اللہ کریم نے قرآن پاک کے اس حصے کے اندر اپنے نیک بندوں کا یعنی اولیاء کا ذکر فرمایا۔ قرآن اول سے لے کر آخر تک آپ قرآن کو غور سے پڑھیں، ہر آیت کو اور ہر لفظ کو اور ہر حرف کو آپ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو پڑھیں۔ کسی حکم سے پہلے اللہ کریم نے ایک تاکید لگائی اور کسی حکم سے پہلے اللہ کریم نے ایک تاکید بھی نہیں لگائی۔ جب اللہ کے ولیوں کی باری آئی تو اللہ کریم نے ایک تاکید نہیں 2 تاکیدیں لگائی۔ قرآن کے اندر نماز کا ذکر ہے، نماز فرض ہے، روزے کا ذکر ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج کا ذکر ہے، حج فرض ہے۔ لیکن اللہ کریم نے نماز کے ذکر سے پہلے جب نماز کا حکم اللہ کریم نے فرمایا تو نماز کے حکم سے ذکر سے پہلے اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا الا، خبردار نماز پڑھو۔ ہاں، قرآن کے اندر جب بھی نماز کا یا زکوٰۃ کا یا روزوں کا ذکر آیا تو اللہ کریم نے اس صورت میں ذکر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو جب اللہ کے ولیوں کی باری آئی تو اللہ کریم نے صرف ایسے ہی ذکر نہیں فرمایا الا، پہلے فرمایا الا، پھر فرمایا انا، قرآن ہے، الا خبردار، خبردار، پھر اللہ کریم نے فرمایا انا، بے شک، تنبیہ کر کے اللہ کریم نے تنبیہ کر کے خبردار کر کے پھر فرمایا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں۔ انا مانے بے شک، الا خبردار، یہ بھی ایک قسم کی تاکید ہے، اور انا بے شک یہ بھی ایک قسم کی تاکید ہے۔ جب نماز کا ذکر آیا اللہ کریم نے کوئی تاکید کا ذکر نہیں فرمایا، جب زکوٰۃ کا ذکر آیا اللہ کریم نے کسی تاکید کو ذکر نہیں فرمایا، جب روزوں کا ذکر آیا اللہ کریم نے کسی تاکید کا ذکر نہیں فرمایا، جب حج کا ذکر آیا فرض ہے اللہ کریم نے کسی تاکید کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس گھر کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے، اس پر حج فرض ہے۔ لیکن جب اللہ کے ولیوں کی باری آئی تو پھر ایک تاکید نہیں، اللہ کریم نے 2 تاکیدیں ذکر فرمائی۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک اللہ کے جو ولی ہے انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ غم ہے۔ یاد رکھیے، میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ میری جو گفتگو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق رہے، قرآن و حدیث کے دائرے میں میری گفتگو رہے، میں ہر وقت یہی کوشش کرتا ہوں۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس آیت کے اندر 2 چیزوں کا ذکر ہے، ایک غم کا ذکر ہے اور ایک خوف کا ذکر ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہے اور نہ غم ہے۔ 2 چیزوں کا ذکر فرمایا اللہ کریم نے، خوف اور غم۔ خوف کسے کہتے ہیں، غم کسے کہتے ہیں، یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ غم آنے والے وقت کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ آنے والا کوئی بھی پروگرام ہو، بندے کے ذہن میں آنے والے سردیاں آنے والی ہیں یا آگے فلاں پروگرام ہے یا فلاں مسئلہ ہے، آنے والے وقت کو کوئی نہیں جانتا۔ غم کا تعلق ماضی سے ہے، غم کا تعلق ماضی سے ہے کہ بندہ ماضی میں گزرے ہوئے وقت میں کوئی ایسا کام کر لے جس پر اس کو شرمندگی ہو اور اسے اس چیز کا غم ہو، اس چیز کا غم ہو، تو غم کا تعلق ماضی سے ہے۔
खौफ का ताल्लुक मुस्तकबिल से है, आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या होगा। तो आने वाले वक्त में कोई ऐसा मसला सादिर होने वाला हो, उसकी फिक्र को खौफ कहते हैं। और जो वक्त गुजर गया हो, उसमें कोई ऐसा काम जो नामुनासिब हो गया हो, उस पर शर्मिंदगी को गम कहते हैं। अफसोस, गम, इसका ताल्लुक माजी से है और खौफ का ताल्लुक मुस्तकबिल से है, मुस्तकबिल से है। तो फरमाया अला इन्ना, अल्लाह ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार, बेशक अल्लाह के जो वली हैं, जो वक्त गुजर गया उसका भी गम नहीं, जो आने वाला वक्त है उसका भी खौफ नहीं, उसका भी खौफ नहीं है। जो वक्त बीत गया, जो वक्त गुजर गया, उस गुजरे हुए वक्त में उसका भी उन्हें कोई गम नहीं, और आने वाले वक्त में उसका भी उन्हें कोई खौफ नहीं। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये गम उन्हें क्यों नहीं, उन्हें ये खौफ क्यों नहीं, क्या वजह है, क्या वजह है कि अल्लाह के वलियों को जो वक्त बीत गया उसका भी गम नहीं, आने वाले वक्त का भी खौफ नहीं, क्यों, आखिर क्यों। कुरान कहता है वज़कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्दीला, वो इसलिए कि जो अल्लाह का वली है वो सारी दुनिया से अपनी तवज्जो हटाकर, सारी दुनिया से अपनी तवज्जो हटाकर उसकी सारी की सारी तवज्जो अल्लाह की तरफ होती है। वज़कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्दीला, वो अल्लाह का जिक्र इस अंदाज के साथ करते हैं सुबह शाम। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल-अशी, अपने आप को, वस्बिर कुरान है, वस्बिर नफ्सका, अपने आप को रोके रख, वस्बिर नफ्सका, अपने आप को रोके रख उन लोगों की सोहबत में, मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल-अशी, जो सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते हैं, जो सुबह शाम अल्लाह की याद मनाते हैं, जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं। और अल्लाह करीम हदीस पाक में मेरे करीम अल्लाह करीम ने फरमाया, हदीस कुदसी है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा, अल्लाह ने फरमाया जब कोई बंदा मेरी तरफ एक बालिश्त चल कर आता है, मैं रब होकर उसके पास 2 बालिश्त चल कर जाता हूं। अगर कोई बंदा मुझे दुनिया की मखलूक में बैठकर मुझ रब को याद करता है, तो मैं रब होकर उस बंदे को आला मखलूक यानी फरिश्तों की जमात में बैठकर उसे याद करता हूं। जो मेरे पास जिस अंदाज के साथ आता है, अल्लाह करीम फरमाता है कि मैं उससे अच्छे अंदाज में उसके पास जाता हूं। रब को जिस तरह याद करोगे, अल्लाह करीम उसी अंदाज के साथ तुम्हारे करीब आएगा। तो फरमाया वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल-अशी, जो सुबह शाम अपने आप को उन लोगों के पास रोके रखे। इसका मतलब यह है, मफहूम यह है कि अपने आप को उन लोगों की सोहबत में रख। किन लोगों की सोहबत में? फरमाया मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल-अशी, जो सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते हैं, जो सुबह शाम अल्लाह की याद मनाते हैं, जो सुबह शाम अल्लाह के तज़किरे करते हैं। मौला क्यों करते हैं? वो अल्लाह के सुबह शाम तज़किरे क्यों करते हैं? सुबह शाम अल्लाह का जिक्र क्यों करते हैं? क्या वो जन्नत चाहते हैं? क्या वो माल दौलत चाहते हैं? क्या वो जागीरदारी चाहते हैं? क्या वो सल्तनत चाहते हैं? क्या वो नमूद व नुमाइश चाहते हैं? क्या चाहते हैं? कुरान आगे वजाहत कर रहा है, मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल-अशी युरीदून वजहहू, नहीं, जो अल्लाह के वली अल्लाह का सुबह शाम जिक्र करते हैं, सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं, वो जन्नत नहीं चाहते, वो माल दौलत नहीं चाहते, वो जागीरदारी नहीं चाहते, वो अपनी नमूद नुमाइश शोहरत नहीं चाहते। वो चाहते क्या है? कुरान कहता है युरीदून वजहहू, वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि रब का दीदार हो जाए। वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि रब का दीदार हो जाए, पर्दे हट जाएं और रब का दीदार हो जाए। हजरत उबई बिन काब
رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فیض منتقل فرمایا، اللہ کے نبی نے جب مجھے فیض منتقل فرمایا، اپنی نگاہ مصطفیٰ مجھ پر فرمائی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر زور سے دبایا، جیسے کوئی اس انداز کے ساتھ کوئی تھپڑ کی صورت میں زور دے کر، زور سے ہاتھ مار کر سینے کو دباتا ہے. حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پر رکھ کر زور سے دبایا، اور اس انداز کے ساتھ دبایا کہ میں نے وہ بوجھ یعنی دبانا محسوس کیا، اور میرے جسم کو پسینہ آ گیا، شرابور ہو گیا، میرے چہرے پر، میرے جسم پر پسینہ آ گیا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح میرے سینے پر ہاتھ رکھنے سے میرے سامنے سارے حجابات ہٹ گئے، ساری دوریاں ختم ہو گئیں، سارے فاصلے مٹ گئے. انی انظر الی اللہ، حضرت ابی بن قعب فرماتے ہیں کہ میں انہی آنکھوں سے رب کے جلووں کا دیدار کر رہا تھا. تو اللہ کے ولی کیا چاہتے ہیں؟ یریدون وجہہ، کہ رب کا دیدار ہو جائے، رب کا دیدار ہو جائے. تو سامعین محترم، ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ اور کوئی نہیں جانتا کہ ولی کون ہے. اللہ کریم نے ولایت کو انسانوں کے اندر چھپا رکھا ہے، انسانوں کے اندر چھپا رکھا، تاکہ ولایت کو، ولی کو پہچاننے کے لیے لوگ زیادہ سے زیادہ انسانوں کی قدر کرے. اور اللہ کریم نے جسے صلاۃ وسطیٰ کہا گیا، صلاۃ وسطیٰ، کوئی کہتا ہے کہ نماز عصر کا وقت ہے، کوئی کہتا ہے کہ صبح جمعہ کا دن صبح صادق سے لے کر مغرب تک یہ وقت ہے، کوئی کہتا ہے کہ جب امام منبر پر بیٹھتا ہے وہ وقت ہے، کوئی کہتا ہے کہ جب امام خطبہ پڑھتا ہے وہ وقت ہے. یارو اللہ کریم نے یہ وقت کیوں چھپا رکھا؟ یہ صلاۃ وسطیٰ اور یہ قبولیت کا وقت کیوں چھپا رکھا، جو صبح صادق سے لے کر یہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا لمحہ ہے کہ اس وقت جو بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگو وہی قبول ہوگی. لیکن صحیح معنی کوئی نہیں جانتا کہ وہ وقت کون سا ہے. اپنی اپنی تحقیق کے مطابق ہر کسی نے کہا کہ طلوع آفتاب کے بعد کا وقت ہے، کوئی کہتا ہے اشراق کا وقت ہے، کوئی کہتا ہے اشراق کا وقت ہے، کوئی کہتا ہے کہ جب امام خطبے کے لیے بیٹھے وہی کہتا ہے وہی وقت ہے، کوئی کہتا ہے کہ نماز کے بعد کا وقت ہے، کوئی کہتا ہے عصر کا وقت ہے. یہ وقت اللہ کریم نے چھپا کر کیوں رکھا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نے یہی قبولیت کا وقت اس لیے چھپا کر رکھا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ وقت نکال کر اللہ کی عبادت کریں. جیسے یہ قبولیت کا وقت اللہ کریم نے یہ پورے دین کے اندر چھپا کر رکھا، اللہ کریم نے ولایت کو بھی انسانوں کے اندر چھپا کر رکھا. تو سامعین محترم فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. قرآن کے اندر یہ آیت میں نے ایک پڑھی ہے، آیت ایک پڑھی ہے. ویسے قرآن کے اندر اللہ کے ولیوں کے بارے میں بہت ساری قرآن کی آیتیں ہیں، بہت ساری قرآن کی آیتیں. تو ولی اولیاء کی جمع، ولی کی جمع اولیاء ہے. ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کے بہت سارے معنی. ولی کا معنی محب بھی ہے، ولی کا معنی محبوب بھی ہے، ولی کا معنی قریب بھی ہے، ولی کا معنی دوست بھی ہے، ولی کا معنی حاکم بھی ہے، ولی کا معنی حکمران بھی ہے. یاد رکھیے ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ بندہ خدا کا ولی، کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی، اللہ کا ولی، بندہ خدا کا ولی، پھر اللہ بھی بندے کا ولی، پھر بندہ بندے کا ولی، بندہ بندے کا ولی، بندہ خدا کا ولی اور خدا بندے کا ولی. اس ولایت کے کیٹیگری میں بھی فرق ہے. جو بندہ بندے کا ولی ہے وہ کیفیت اور ہے، جو بندہ خدا کا ولی ہے وہ کیفیت اور ہے، جو خدا بندے کا ولی ہے وہ مقام اور ہے، وہ مقام اور ہے. بندہ بندے کا ولی اس کا ذکر بھی قرآن میں، بندہ خدا کا ولی اس کا ذکر بھی قرآن میں، خدا بندے کا ولی اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے، اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے. تو سامعین محترم اللہ کے
نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر اولیاء کرام کا سلسلہ، یاد رکھیے نبوت ختم، آخری نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبوت ختم، اس کے بعد قیامت تک ولایت کا سلسلہ جاری رہے گا، ولایت کا سلسلہ۔ سامعین محترم، ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم اولیاء کی جو لین ہے، ہم اسے کس کھاتے میں سمجھتے ہیں؟ کس کھاتے میں؟ دین سے باہر نہیں، نعوذ باللہ، دین کے اندر ہی ہے، اسلام کے اندر بھی ہے۔ ایک ہے شریعت اور ایک ہے طریقت۔ شریعت ظاہر پر ہے، تمہارا ظاہر شریعت کے مطابق سمر جائے شریعت ہے، اور تمہارا باطن جب سمر جائے تو یہ طریقت ہے، یہ طریقت ہے، تمہارا باطن سمر جائے یہ طریقت ہے۔ شریعت اعمال ظاہری کا نام ہے، ظاہری اعمال، اور طریقت اعمال باطنی کا نام ہے۔ جب شریعت کی بات ہوگی تو محدثین، محققین، مفسرین، فقہاء، ان کی بات سند اور حجت ہوگی۔ جب طریقت کی بات ہوگی تو پھر صوفیاء، اولیاء اور صالحین کی بات سند اور حجت ہوگی۔ یاد رکھیے، وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے کہ جب کسی تفسیر کی بات ہو، تفسیر کے باب میں جب کسی تفسیر کی بات ہو تو تفسیری باب میں مفسر کی بات ثقہ اور سند اور حجت ہوگی، اور حدیث کی باب میں محدثین کی بات پاورفل ہوگی، اور فقہ میں فقہاء کی بات وہ عظیم ہوگی، سند اور حجت ہوگی۔ اسی طرح عقیدے میں ائمہ عقیدے کی بات سند اور حجت ہوگی۔ جب حدیث کے باب میں حدیث کی بات ہوگی تو حدیث میں کسی اور مفسر کی بات کو وزن نہ ہوگا۔ جب کسی عقیدے کی بات ہوگی تو عقیدے کی بات میں ائمہ عقیدے کے علاوہ کسی محدث کی بات یا کسی مفسر کی بات یا کسی فقیہ کی بات کو اہمیت اور وزن نہ ہوگا۔ لیکن جب طریقت کی بات ہوگی، اعمال باطنی کی بات ہوگی، تو اس میں صوفیاء، اولیاء اور صالحین کی بات ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب عالم کی محفل میں بیٹھو تو پھر زبان کو سنبھال کر بیٹھو، جب اللہ کے ولی کی محفل میں بیٹھو تو پھر دل کو سنبھال کر بیٹھو، اس لیے کہ اللہ کے ولیوں کی نظر ظاہر پر نہیں ہوتی، وہ باطن پر ہوتی ہے، وہ باطن پر ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، اس کا آپ کا ذکر کرنے سے پہلے میں آنا چاہتا ہوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقہ حنفی کے بہت بڑے امام، بہت بڑے امام۔ یہ طریقت شریعت سے جدا نہیں ہے، طریقت روحانیت شریعت سے جدا نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فقہ کے امام ہیں، بولیے فقہ کے امام، فقہ حنفیہ کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ آپ صرف عاملین تصرف میں سے نہ تھے، بلکہ آپ وقت کے شیخ طریقت بھی تھے، شیخ طریقت بھی تھے۔ آپ کی کتاب ہے مقام ابو حنیفہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے جو شیوخ ہیں ان کی تقریباً 4000 تعداد ہے۔ آپ کے شیوخ کی اساتذہ اور شیوخ کی جو تعداد ہے وہ 4000 تعداد ہے، اور ان شیوخ میں سے آپ کے ایک شیخ کا نام آتا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شیخ کا نام حضرت بہلول دانا۔ آپ سنتے ہیں حضرت بہلول دانا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ پیر و مرشد اور شیخ ہیں حضرت بہلول دانا۔ حضرت امام اعظم وقت کے بہت بڑے امام ہو کر، بہت بڑے فقیہ ہو کر حضرت بہلول دانا کے پاس کس لیے جایا کرتے تھے؟ کیا فقہ پڑھتے؟ کیا حضرت بہلول دانا کے پاس وہ حدیث پڑھتے، تفسیر پڑھتے؟ نہیں، حضرت بہلول دانا کے پاس حضرت امام اعظم ابو حنیفہ صرف اور صرف عشق کا سبق پڑھنے جایا کرتے تھے، عشق کا سبق۔ آپ کے پاس عشق کی کتابیں تھیں،
اور آپ کے درس میں جو درس ملتا تھا وہ عشق مصطفیٰ کا درس ملتا تھا، عشق مصطفیٰ کا درس ملتا تھا۔ تو سامعین محترم، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام احمد بن حنبل، یہ حنبلی مسلک کے امام حضرت امام احمد بن حنبل حضرت شیبان الرائی کے پاس جایا کرتے تھے، اور حضرت شیبان الرائی یہ صوفی تھے، اللہ کے ولی تھے، صوفی تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل ان کے پاس جایا کرتے تھے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو حمزہ البغدادیہ صوفی کے پاس حضرت امام شافعی جو شافعی مسلک کے امام ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ صوفی ہیں، حضرت ابو حمزہ البغدادی الصوفی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت امام احمد بن حنبل جب کسی مسائل میں کوئی مشکل پیش آتی تو آپ حضرت شیبان الرائی کے پاس جو کہ صوفی ہے ان سے رائے لینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو یہ وقت کے امام، یہ محدث، یہ محقق، یہ مفسر، یہ فقیہ، یہ مجتہد ہو کر صوفی کے پاس کیوں جایا کرتے تھے؟ اور حضرت امام مالک جن کے پیچھے ایک مالکی مسلک ہے، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں صوفیاء کے پاس جایا کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 10 سال صوفیاء کی خدمت کی ہے، وقت کے امام ہو کر آپ فرماتے 10 سال میں نے صوفیاء کی خدمت کی ہے، اور صوفیاء سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا، بہت ساری چیزوں کا نفع میں نے حاصل کیا، اور بہت ساری عظیم چیزیں میں ان سے سیکھی ہیں۔ یہ وقت کے امام ہیں سامعین محترم، یہ شیخ طریقت ہیں، جہاں پر یہ عالم دین ہے وہاں پر یہ شیخ طریقت بھی ہے، شیخ طریقت بھی ہیں۔ حضرت غوث الاعظم عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز، جسے جو 11ویں شریف کے نام سے مشہور و معروف ہیں، 11ویں والے پیر، 11ویں والے پیر حضرت غوث الاعظم عبد القادر جیلانی۔ غوث الاعظم ایک لقب ہے، سب سے بڑا غوث۔ غوث کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، اعتراض لگتا ہے، غوث اللہ کی ذات ہے۔ غوث کہتے ہیں کہ فریاد کے پہنچنے والا۔ غوث اپنے اپنے مقام میں، میں نے پہلے عرض کیا، ولایت اپنے اپنے مقام کی۔ جب بندہ بندے کا ولی ہے تو پھر ولایت اور ہے، اس کا مقام اور ہے۔ جب بندہ خدا کا ولی تو پھر اس کا مقام اور ہے، جب خدا بندے کا ولی ہے تو پھر اس کا مقام اور ہے۔ اسی طرح غوثیت، قطبیت یہ مقام ہے، اور یہ غوث بھی ایک مقام ہے۔ غوث حضرت غوث الاعظم عبد القادر جیلانی اولیاء میں غوث ہیں، مخلوقات میں غوث ہیں، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی غوث ہیں۔ آپ انبیاء میں غوث ہیں، اور اللہ کریم بھی غوث ہے۔ اللہ کریم اپنی الوہیت میں، اپنی وحدانیت میں غوث ہے کہ اس کا لاسانی، یعنی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ لاسانی ہے۔ غوثیت میں بھی فرق ہے، مقام میں بھی فرق ہے۔ تو سامعین محترم، حضرت غوث الاعظم عبد القادر جیلانی، حضرت شیخ احمد الرفاعی القادری آپ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث الاعظم عبد القادر جیلانی آپ کا مقام ولایت وہ ہے کہ آپ کی دائیں طرف بحر شریعت تھا، اور آپ کے بائیں طرف بحر حقیقت تھا۔ آپ کو بحر شریعت پر بھی اختیار تھا، آپ کو بحر حقیقت پر بھی اختیار تھا۔ جسے چاہتے آپ بحر شریعت سے عطا کر دیتے، جسے چاہتے بحر حقیقت سے عطا کر دیتے۔ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی جو وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، حضرت شاہ عبد الحق شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ غوث الاعظم عبد القادر جیلانی آپ وہ شخصیت ہیں کہ آپ کو رموز و اسرار پر یہ تصرف حاصل تھا کہ اگر کوئی بادشاہ ہے تو آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اگر کوئی کتب ہے تو آپ کتب الاقطاب ہیں، اگر کوئی شہنشاہ ہے تو آپ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، اگر کوئی بادشاہ ہے تو آپ سلطان سلاطین ہیں۔ یعنی یہ ساری صفت اللہ کریم نے حضرت غوث الاعظم عبد القادر جیلانی کے اندر رکھی ہے۔ سامعین محترم، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی
جو سلسلہ سہروردیہ کے چشم و چراغ ہیں، حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی کے پیر و مرشد ہیں، شیخ و شیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک موقع پر حضرت غوث الاعظم عبد القادر جیلانی کی خدمت میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، اپنے چچا کے ساتھ حضرت غوث الاعظم عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سامعین محترم، میں نے اپنے چچا کو دیکھا، میں چھوٹا تھا، اپنے چچا کو دیکھا کہ بڑے ادب و احترام سے حضرت کی خدمت میں بیٹھے ہیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ دعا کرا کے جب واپس آئے تو میں نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان، اتنا ادب و احترام، حضرت کی خدمت میں اتنا ادب و احترام؟ تو میرے چچا نے کہا کہ بیٹا تو نہیں جانتا، یہ عبد القادر جیلانی یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہیں صرف انسانوں پر نہیں بلکہ فرشتوں پر بھی تصرف حاصل ہے، صرف انسانوں پر نہیں بلکہ فرشتوں پر بھی تصرف حاصل ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے نہیں کہ صرف میرے قلب پر نہیں بلکہ تمام اولیاء کے قلوب پر انہیں تصرف حاصل ہے۔ جس کا چاہے اس کے اعمال ضبط کر سکتے ہیں، جس کا چاہے اسے جاری کر سکتے ہیں۔ تو سامعین محترم، ولایت قیامت تک ولایت چلتی رہے گی۔ ولی ہو ڈرامے باز نہ ہو، حقیقت میں ولی ہو۔ یہ ولایت، یہ مقام، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اللہ کریم جسے نواز دے، جسے اپنے قریب کر دے، اللہ کریم اسے مقام عطا فرما دیتا ہے۔